تو فرسٹ ورڈ ہے abolish. تو abolish یہاں پہ اس کا مطلب منسوخ کرنا ہے. تو منسوخ کرنا اس سے جو ہے نا کچھ آئیڈیا مل جاتے ہیں اس کی کہ اس کا مطلب ہے کینسل کرنا. ٹھیک ہے. تو جو کامن سینس آئیڈیا ہے کہ منسوخ کرنا کوئی چیز ہے جو کہ رواج وغیرہ ہے اور اس کو ہم ختم کر رہے ہیں. تو اس کا یہاں پہ میننگ ٹو فارملی پٹ این اینڈ ٹو سم تھنگ. ٹھیک ہے. تو ٹو فارملی پٹ این اینڈ ٹو سم تھنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپوز کہ کوئی سیریمنی ختم ہو رہی ہے تو اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کوئی چیز از بینگ پٹ ٹو این اینڈ اسمبلی فارملی اٹ از کمنگ ٹو اے کلوز, لیکن اسمبلی ایبالش نہیں ہو رہی. تو ایبالش جو ہے یہ کوئی کسٹم ہے, رواج وغیرہ, رسم رواج, یہ چیزیں ہیں. دا گورنمنٹ ڈیسائیڈیڈ ٹو ایبالش دی آؤٹ ڈیٹڈ لاز. ٹھیک ہے. آؤٹ ڈیٹڈ لاز کو ایبالش کرنے کی ضرورت ہے. کل ہم دیکھ رہا تھا کہ ایک لفظ تھا ریپیل. ریپیل بھی لا ہے. تو REPEL لا ہے, لا واز ریپیلڈ. تو ہر جو لفظ ہے اس کے کئی جو ہے وہ رخ ہیں. لا ہے وہ ریپیل کیا جا رہا ہے, اور یہاں پہ آؤٹ ڈیٹڈ کسٹمز ہیں, رواج ہیں جو کہ کیا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال آیا تو اس نے خلافت کو ایبالش کیا. تو خلافت ایک انسٹیٹیوشن تھا جو کہ, اور ایک آئیڈیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے, اور خلیفہ رہا بھی فور میجورٹی آف دا ٹائم. ٹھیک ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم. ٹھیک ہے. جب وہ مسلمان ہسٹری میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے آؤٹ ڈیٹڈ لاز, کسٹمز وغیرہ. ٹھیک ہے. سلیوری کو ایبالش کیا گیا. ٹھیک ہے. سلیوری تو اگین سلیوری کیا ہے, سلیوری ایک انسٹیٹیوشن تھا پاسٹ میں جب انسانوں کو اس طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو سلیوری جو تھی وہ جو تھی بہت عرصہ جو ہے نا تھی وہ رہی, اور پھر اس کو ایبالش. تو یہاں پہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ انگریز آیا اور انہوں نے بعض ہندوستان میں بعض ایسی رسومات تھیں ستی وغیرہ یہ راجپوت لوگوں میں, جو کہ راجپوت وارئرز میں کہ خاوند مر جاتا تو بیوی بھی اس کی چتا پہ اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. اس طرح انگریزوں نے ایک اور بھی چیز ختم کی تھی جو کہ جیسے تھگز لفظ ہے نا, تھگ جو تھے ایک بینڈ تھا نا, اور اس کے اوپر ایک مووی بھی بنی ہے جس میں جیل برائنر ہے. تھگ وہی تھے کہ وہ ان کے پاس رومال اور خاص ٹیکنیک ہوتی, اور وہ جو مسافر وغیرہ تھے ان کا گلا کاٹ کے ان سے جو ہے نا, تو یہ انتہائی مجرم قسم کا گینگ تھا جس کو انہوں نے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اور پھر جو ہے ایبہور جو ہے نا لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو آئی ایبہور سچ کامنٹس. ٹھیک ہے. تو یہ کامنٹس کو آئی ایبہور, تو ایبہور کا مطلب ہے ہیٹ. ٹھیک ہے. انسپائرنگ ڈسگسٹ اینڈ لوتھنگ. تو ڈسگسٹ اینڈ لوتھنگ. ڈسگسٹ بھی ایک لفظ ہے جو کہ ضروری ہے. ڈسگسٹ. ٹھیک ہے. تو ہم کیسے ہم جو ہے نا لفظ ڈسگسٹ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مثلا سپوز کہ مثلا کسی کھانے کی دعوت پہ جائیں اور لوگ جو ہے نا وہاں پہ کھانے پہ ٹوٹ پڑیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا وہ گوشت کے پیسز کے اوپر لڑنا شروع کر دیں, تو یہ ڈسگسٹنگ سائٹ ہوگی. ٹھیک ہے. تو لودنگ. ٹھیک ہے. سیلف لودنگ ایک آئیڈیا ہے. تو لودنگ بھی ایک لفظ ہے جو کہ ریلیٹڈ ہے لودنگ. ٹھیک ہے. اور ڈسگسٹ تو دونوں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو یہ جو ہے ایبہور, تو یہاں پہ بھی تو ہم یعنی یہاں پہ تمام طرح ایسے شیئرز دیکھ رہے ہیں, ایسے لفظ دیکھ رہے ہیں جو کہ کیسے ہیں, جو کہ نفرت سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو ڈسگسٹ, شوئنگ ڈسگسٹ. ٹھیک ہے. شوئنگ لودنگ فار سم تھنگ. ٹھیک ہے. تو وہاں اگین لودنگ بھی ایسی چیز ہے یعنی ہیٹریڈ ہے. تو ہیٹریڈ ہو گیا, ڈسگسٹ ہے, ہیٹریڈ, ڈسگسٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایبہور. ٹھیک ہے. تو ایبہور جو ہے اس کو, تو جو ہے نا دا ہیٹ اسپیچ واز ایبہورنٹ. یا جو ہے نا میں کہہ رہا ہوں کہ جو کائنڈ آف بیہیویئر جو ویسٹرن گورنمنٹس نے دکھایا ریگارڈنگ یہ جو اٹیکس آن غازہ, وہ بھی وہ ہے. تو کنڈیم کرنا نا ایسی چیز جو کہ, تو ایبہور مطلب کیا ہو گئی, ایبہورنٹ ایسی چیز جو کہ کیا ہو, جو کہ اچھی نہ لگے, جو کہ کیا ہو, بری لگے. ٹھیک ہے. وائلیٹنگ دا پرنسپلز آف ریسپیکٹ اینڈ ٹالرنس. ٹھیک ہے. تو ایبہور کو جو ہے نا بس اتنا ہی دیکھ لیں, اور یہ لفظ جو ہے نا اتنا ہی اسٹوڈنٹ کے لیے جو 11ویں 12ویں کے جو لفظ 12ویں کے جو لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ساری چیز ہے. تو ایبالش کا مطلب ہے کسی رسم رواج وغیرہ کو ختم کرنا, اور ایبہور جو ہے یہاں پہ ایبہورنٹ لکھا ہوا ہے نا, تو یہاں پہ ایڈجیکٹو کے طور پہ, لیکن اس کا ورب جو ہے وہ ہے ایبہور.
ٹھیک ہے. اور پھر یہ ایبہور کو آپ یہی دیکھیں، ڈسگسٹ ہے اور لودنگ ہے. تو یہ تین لفظ اگر آپ لوگوں نے سیکھ لیے کہ ڈسگسٹ، لودنگ اور ایبہور، تو دیز تھری آر انف. اور اس کا جو ہیٹ اسپیچ واز کیا تھی؟ ایبہورنٹ. ٹھیک ہے جی، اتنا کافی. اور جو یہاں پہ ایبزرڈ جو ہے نا، یہاں پہ مثلا کسی کے مطالبے بھی تو ایبزرڈ ہو سکتے ہیں. سپوز جو ہے نا ایک جو ہے اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ میں جو ہے نا اس شرط پہ پڑھوں گا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ایسے وہ کہے کہ میں جو اس صورت امتحان پاس اگر مجھے مرسیڈیز گاڑی دی جائے گی، تو اس کا ڈیمانڈ ایبزرڈ ہے نا. ٹھیک ہے. تو فنی کی سینس میں ایکسٹریملی انریزنیبل، جو کہ کیا ریزنیبل نہ ہو، جو معقول نہ ہو. تو کوئی ڈیمانڈ ہے جو کہ ریزنیبل ہے اور جو کہ انریزنیبل ہے. کیسے؟ سپوز کہ ہم کوئی کار وغیرہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کار کی قیمت مارکیٹ میں وہی 20-22-23 لاکھ، اور کوئی بندہ اس کی کہے 20 کروڑ قیمت، تو انریزنیبل ڈیمانڈ ہے نا. ٹھیک ہے. لاجیکل. اور لاجک کیا ہے کہ سجیشن دیٹ مون لینڈنگ واز ہوگز از ابسرڈ. ٹھیک ہے، ابسرڈ. ٹھیک ہے. یہ آئیڈیا کہ ہوگز کیا ہوتا ہے؟ ہوگز کال سپوز لوگ کرتے ہیں نا. ہوگز جو ہے نا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بیوقوف بنانے کی سینس میں. مثلا کہیں پہ یہ ہے نا کہ بعض لوگ کسی جہاز یا کوئی اور چیز میں یہ کال کہیں گے یہاں پہ بم ہے یا فلاں چیز ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کی. اور جو ہے مثلا فون کال جو ہے، ٹھیک ہے، جس میں یعنی آئیڈینٹی کو ہائڈ کر کے بیوقوف بنایا جائے. ٹھیک ہے. تو ایز ابزرڈ گیون اوورwhelming ایویڈینس ٹو دا کانٹری. اور یہاں پہ ایک اور لفظ ہے اوورwhelming ایویڈینس. ٹھیک ہے. تو دیر از اوورwhelming ایویڈینس ان فیور آف مون لینڈنگ. ہاؤ؟ سوویتس نوٹسڈ اٹ. اگر یہ ہوگز ہوتا، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ چاند جو ہے نا یہ آئیڈیا ہے نا، یہ کنسپیریسی تھیوری ہے نا، کہ مون لینڈنگ نہیں ہوئی اصل میں، کیونکہ جو ہے نا وہاں پہ جائیں اور جھنڈا اور یہ اور وہ اس طرح. تو مطلب کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے جو ہے نا یہاں پہ تو یہ بھی ہے کہ امریکہ یہ پاکستان میں کیا کرتا ہے، ارتھ کوئک لاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہے نا انسان کی جو وہ ہے اگر چلیں سجیشن کے ایبزرڈ. میں نے بتایا نا کہ مون لینڈنگ کیوں وائی اٹ واز ناٹ ہوگز، کیوں کہ مطلب وہ تھا کہ ہالی ووڈ میں سارا فلم آیا گیا نا کہ وہ جیسے ایسٹروناٹ لینڈ کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کے سامنے تو نہیں کریں گے نا. یہ تو سینما کی سکلز وغیرہ نا. ٹھیک ہے. اور وہ یہ کیوں، یہ میں یہاں پہ کیوں جو ہے نا یہ مون لینڈنگ والی بات جو ہے نا آپ جو ہے نا اس کے ذریعے کسی کی عقل کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ کولڈ وار کا زمانہ تھا. کولڈ وار مینز جب یعنی اسپیس ریس تھی، آرمز ریس تھی. ٹھیک ہے. تو وہ تو کولڈ وار کا دور تھا. اور وہاں پہ اور جو ہے نا مطلب سوویتس تو انہوں نے جو ہے نا اسپیس میدان میں. اب یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں 11ویں 12ویں کے لیے، ان کے لیے یہ کافی کہ مطلب کیا میں کہہ رہا تھا پاپا دونوں یا اسپیس ریس کہ ایک زمانہ تھا. آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رشیا کی اور یوکرین کی جنگ ہے، تو اس طرح نہیں تھا. رشیا جو تھا اور یوکرین اور پہلے سب ایک سنگل بلاک تھا جس کا نام تھا سوویت یونین. ٹھیک ہے. اور سوویت یونین ایگزسٹڈ کتنے 70 سال تک. ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا یہ کولیپس کر گیا. تو اس زمانے کی جو ہے بات ہے، تو اس زمانے میں سوویت یونین جو تھا بہت زیادہ اسٹرانگ تھا اور یہ ایک سپر پاور تھا. اور امریکہ بھی ایک کیا تھا؟ سپر پاور تھا. اور اس کے یہ کہتی ہے کولڈ وار. اس میں جو ہے نا جو روسی جو تھے انہوں نے پہلے جو ہے نا بندوں کو بھیجنے والے وہ تھے فرسٹ مین انٹو اسپیس. وہ اس طرح مطلب فرسٹ اینیمل کو بھیجنا، سیٹلائٹ لانچ کرنا، سپوٹنک. تو یہ سب چیزوں میں تو وہاں پہ تو وہ سے مقابلہ تھا. اور وہ ایک دوسرے کی غلطی پکڑتے تو وہ بتاتے کہ یہ تو تم جھوٹ کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جو اب چائنا نے جو ہے نا وہ انڈیا نے جو اپنا چاند کے اوپر مشن جو ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کے ساؤتھ پول، تو کچھ چائنیز نے کہا کہ وہ ایگزیکٹ جگہ پہ نہیں اترا. تو اس کا مطلب ہے somebody is noticing. تو جب یہ اسپیس اور یہ چیزیں ہوتی ہیں تو مطلب بیوقوف بنانے کا جو اسکوپ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. اور ایویڈینس اوورwhelming ایویڈینس. ٹھیک ہے. دیر از اوورwhelming ایویڈینس ان فیور آف کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اوورwhelming ایویڈینس تو بڑے پیمانے پہ جو بھاری بھرکم کی سینس میں، بھاری بھرکم بڑے کی سینس میں، تو یہ اوورwhelming ایویڈینس.
اور اس کے ساتھ تو اوورویلمنگ ایویڈنس، اگر اوورویلمنگ ایویڈنس ہو سکتی ہے تو کیا کمزور ایویڈنس بھی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے نا ہم دیکھ رہے تھے نا کہ یس ہاں کوئی بندہ جو ہے نا چوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا پکڑتے ہیں اور سارا جو ہے لوگ آ جاتے ہیں، آج کل تو ہر کوئی ویڈیو بھی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے چور ہونے کی کہ اس میں جو ہے نا کہ حق میں ایک اوورویلمنگ ایویڈنس ہے نا، ہی واز کاٹ ان دی ایکٹ آف اسٹیلنگ، اور اس کے چوری کرنے کے تمام طرح اوزار وغیرہ بھی ہوں اس کے پاس، ٹھیک ہے لوگ. پھر ہم کہتے ہیں اسکانٹ ایویڈنس، SCANT، اسکانٹ ایویڈنس مطلب اسکانٹ کا مطلب کم یا تھوڑی کی سینس میں، اسکانٹ ایویڈنس. میگر بھی ہے نا، میگر ریسورسز ہیں جو کہ میگر ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ کیا ہیں، میگر ہیں، کم ہیں. اور اس کے ساتھ یہ 3 لفظ جو ہیں یہ abolish, abhorrent and absurd، یہ اینڈ